صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر پاکستان کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے عوام سے مینڈیٹ لیا تھا، اور 3 سال وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، دیگر وزرائے اعلیٰ جو ہمارے پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں، انہوں نے انتھک محنت اور کوشش کر کے پاکستان میں جو ایک روایتی ملی بھگت، گٹھ جوڑ اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جو روایتی طریقہ واردات تھا، اس کو جس جرأت سے، بہادری سے ہمیشہ بے نقاب کیا، اس کا سہرا وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ انہوں نے سابقہ روایات کے برعکس جہاں ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا فرد واحد اپنے درباریوں اور حواریوں کے ساتھ مل کے گٹھ جوڑ کر کے قوم کے وسائل کو لوٹتا رہا، شاہی خاندان کی لیگیسی اور ذل سبحانی کے لگائے گئے پودے جو ہیں وہ بیوروکریسی میں ہوں، بیوروکریسی کے باہر کسی بھی انتظامی اختیارات کو انجوائے کر رہے ہوں، وہ کہیں نہ کہیں اپنے ان آقاؤں کی فٹ پرنٹس کو فالو کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک پروجیکٹ جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ٹریفک کا لوڈ تھا اس کو کم، اسلام آباد شہر کی خوبصورتی کو ہر حال میں مقدم رکھنے کے لیے اور سیاحتی اعتبار سے اس شہر کو دیگر شہروں کے ساتھ مری اور ہمارے جتنے بھی تفریحی مقامات ہیں ان تک ان سیاحوں کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے رنگ روڈ راولپنڈی کا منصوبہ شروع کیا۔ اس رنگ روڈ منصوبے کے اندر جو انیشلی اس کی اپروول دے کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک ٹائم لائن اور ایک روڈ میپ طے کیا گیا، اس منصوبے کے ساتھ جڑا جو ایک عوامی مفاد تھا، جو قومی مفاد تھا، جو پبلک کے لیے سہولت کاری تھی، اس کی بنیاد پہ اس منصوبے کا آغاز ہوا۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام کے اندر موجود یہ کالی بھیڑیں اور وہ جونکے جنہوں نے 74-75 سال سے دیمک کی طرح اس نظام کو چاٹا، وہ پورا گٹھ جوڑ اور ٹولہ جو ہے وہ جس طرح سے عوامی منصوبوں کا استحصال ماضی میں کرتا رہا، انہوں نے اس منصوبے پر بھی اپنے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کی نگرانی خود کرنے کا فیصلہ کیا، اور الٹیمیٹلی اس منصوبے کے ساتھ جڑا جو
ایسا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا جس میں کچھ ایسے چہرے بے نقاب ہو گئے کہ جو فرنٹ مینز کے ذریعے بے نامی انویسٹر بن کے پیچھے بیٹھ کے سرکاری سرپرستی کر کے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے جس خیانت کے وہ مرتکب ہوئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے فی الفور ان تمام خطرات کو بھانپتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کا حکم دیا، اور وہ انکوائری جو رنگ روڈ راولپنڈی کے ساتھ جڑی تھی، اس میں جو انکشافات سامنے آئے، وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اس حکومت کے دور میں جہاں چینی آٹا اور دیگر سکینڈلز اور بڑے بڑے میگا سکیم سامنے لائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا، اور ان انکوائری رپورٹس اور کمیشن کے ذریعے عوام کے اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بے نقاب کیا، ایسا ہی یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری مشن اور رپورٹ جو ہے وہ کل مکمل کی گئی ہے، جو راولپنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ کے سلسلے میں اس کی تلخ حقیقتیں بیان کر رہی ہے۔ میں میڈیا سے اس رپورٹ کے کچھ مندرجات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ راولپنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ میں تبدیلی کا جو پرپزلی ولنگلی ان لافل طریقے سے کرپشن اور لوٹ مار کے ارادوں کے ساتھ جڑا بدعنوانی اور مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے جو مینڈیٹ دیا گیا انکوائری کمیٹی کو کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے، ان کے انکوائری کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جو مدرجات سامنے آئے ہیں، اس میں نمبر 1 کہ یہ 65 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ جس کی تعمیر کے لیے پیشکش طلب کی جا چکی تھی، سابقہ کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور ان کے ساتھیوں نے کنسلٹنٹ کی غیر قانونی معاونت سے اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ جو ہے غیر قانونی طور پر تیار کی۔ سابقہ کمشنر محمد محمود احمد، سابقہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش اور سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ عبداللہ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہوئے ایسا غیر قانونی کام کیا جس کے تحت یہ لوگ دھوکہ دہی اور فراڈ کے مرتکب ہوئے۔ اختیارات نہ ہونے کے باوجود یہ احکامات جاری کرتے رہے، مالی مفادات حاصل کرنے والے گروہوں اور اپنے مفادات کے لیے قومی خزانے کا غلط استعمال کرتے رہے۔ ان کا معاملہ نیب کو بھجوایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے انتظامی کارروائی جو ہے بشمول ملازمت سے معطلی وغیرہ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ نیب سے کہا گیا ہے کہ سابقہ کمشنر محمود احمد کی طرف سے 2 ارب 30 کروڑ روپے غیر قانونی طور پر خرچ کرنے کی انکوائری کی جائے۔ یہ رقم غیر قانونی طور پر ایسی اراضی کی ایکوزیشن کے لیے خرچ کی گئی جس کے نتیجے میں بااثر افراد کی ملکیت ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ طاقتور افراد کے بے نامی فرنٹ مین ہونے کی بنا پر بعض رہائشی اسکیموں کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ مسٹر محمود احمد اور ان کے ساتھیوں کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے۔ سابقہ کمشنر نے
دیدہ دلیری سے قوانین اور ضابطوں کی دھجیاں بکھیری اور اپنے لیے مالی مفادات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف رہائشی اسکیموں، نووا سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی، نیو ایئرپورٹ سٹی، ال آصف ہاؤسنگ سوسائٹی، ٹاپ سٹی، ایس بلڈرز، بلو ورلڈ اور اسلام آباد کیپٹل ہاؤسنگ کے مفادات کے لیے بھی کام کیا۔ یہ بات اس انکوائری میں اسٹیبلش ہو چکی ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مراد اٹک، لو پاور پسوال، زگ زیگ پرائیویٹ لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے۔ اس کام میں انہیں بااثر سیاسی افراد اور بیوروکریٹس کی حمایت حاصل تھی۔ جھوٹ، دھوکے اور فراڈ کے ذریعے پرائیویٹ مالی مفادات کو عوام اور شہریوں کی بنیادی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا۔ پنجاب اور وفاق میں حکومتوں کو اس سلسلے میں حقائق سے مکمل طور پر لائے علم رکھا گیا اور اعلیٰ ترین سطح سے اس الائنمنٹ کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایات کو دانستہ طور پر مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ایک ممبر کے غیر اخلاقی تعاون سے اس پروجیکٹ کو 1 مارچ 2021 کو غیر قانونی طور پر ایڈورٹائز کیا گیا۔ ایف آئی اے کو ایسی رہائشی اسکیموں کے فرینزک آڈٹ کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وہ منظور شدہ اراضی سے زیادہ پلاٹوں کی خرید و فروخت اور بلا اجازت آن لائن فروخت کا حساب لگائیں اور اس بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ سابقہ کمشنر نے غیر قانونی الائنمنٹ پر نہایت تیز رفتاری سے کام کیا۔ اس سلسلے میں کئی غیر قانونی کام کیے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اس کام کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اور انہوں نے اس سلسلے میں وہ دھول اڑائی کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیاں اور مالی مفادات عوام کی آنکھوں سے اوجھل رہی اور تعمیراتی سرگرمیوں کی تیزی سے ان غیر قانونی سرگرمیوں پر پردہ پڑا رہا اور حقائق تک پہنچنے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ بعض انجینئرنگ فرموں نے جنہوں نے ریکویسٹ فار پرپوزل یعنی RFP دستاویزات خریدی، انہوں نے رنگ روڈ کے غیر قانونی حصوں کے ساتھ ساتھ جائیدادوں میں بھی بھاری انویسٹمنٹ کی۔ اس منصوبے کے لیے پیشکشیں جمع کرانے والوں کا جو بڈنگ کا عمل ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ غیر قانونی طور پر بنائی گئی، اس لیے کوئی بھی اسے کبھی بھی قانونی طور پر ریگولرائز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس الائنمنٹ پر دوبارہ کبھی کام نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اس میں ناقابل تلافی اور ناقابل اصلاح غیر قانونی کام کیے گئے۔ لہٰذا وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر انہوں نے ذاتی طور پہ دلچسپی لیتے ہوئے جو انکوائری کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہاں معاملات ذاتی مفادات سے جوڑے گئے اور اس گروہ کے لالچ کا پردہ اس انکوائری کی رپورٹ میں فاش ہوا اور یہ اسکینڈل پکڑا گیا۔ بااثر افراد کے اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں قومی خزانے کو کم از کم 10 ارب کا نقصان ہونے کا اندیشہ جو تھا اس کو روکا گیا اور اس گروہ نے لاہور میں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر،
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول